السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ کسی عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا یا کسی یہودی کے ساتھ کھانا کھانا اور انہی کے برتنوں میں کھانا کھانا۔ تو جی ہاں، کسی بھی کافر کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ برتن صاف ہوں۔ ایسے تمام برتن جو شراب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں یا ایسے تمام مخصوص قسم کے برتن جو شراب پینے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، شراب پینے کے لیے برتن یا شراب بنانے کے برتن یا اس کے علاوہ سور، خنزیر وغیرہ یا گدھا، کھوتا، کتا، یہ جو عام طور پر کافر لوگ کھاتے ہیں، ایسے تمام برتن کہ جن میں حرام رکھا جاتا ہو، حرام بنایا جاتا ہو، وہ حرام چاہے سور کی شکل میں ہو، وہ حرام بھلے شراب کی صورت میں ہو، ایسے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاطعمہ وغیرہ۔ اور ان برتنوں میں کوئی نہیں کھانا، ان کے علاوہ جو برتن ہوں گے انہی میں کھایا جائے گا۔ اگر بہت مجبوری ہو اور کھائے بغیر گزارا بھی نہ چلتا ہو اور برتن بھی اس قسم کے ہوں تو ان برتنوں کو اچھی طرح دھو کر پوری طرح صاف کرنے کے بعد کھایا جائے، ورنہ ایسے برتنوں میں کھانے اور پینے سے گریز کیا جائے گا ٹوٹلی۔ باقی کافر کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اور کافروں میں سے جو اہل کتاب کافر ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، تو ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تعلق سے سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت مبارکہ 5 میں ارشاد فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ یعنی کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ آگے میں اور چیزیں بھی حلال کی ہیں۔ تو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور ذبیحے میں سے وہ ذبیحہ حرام ہوگا جو مشینی ذبیحہ ہے، جس میں آگے پیچھے سے ذبیحہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا بلکہ مشین گردنیں کاٹتی ہی کاٹتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مشینی ذبیحہ اہل کتاب کا ہو تب بھی حرام ہے، اور یہودی اور عیسائی کا اگر باقاعدہ ذبیحہ ہے کہ جس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ذبیحہ مسلمان پر حلال ہے، اور یہودی عیسائی کے علاوہ باقی ٹوٹل کافروں کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور کھانے میں آپ کسی بھی کافر کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر برتن صحیح ہیں اور شراب اور سور میں استعمال ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کو عادت ہرگز نہیں بنانا چاہیے، اس چیز کو عادت ہرگز نہیں بنانا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے گریز کریں، کیونکہ مل بیٹھ کر کھانا پینا، آنا جانا اور اس قسم کے معاملات سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں، اور کفار کے ساتھ قربتیں اختیار کرنا یہ منع ہے، سوائے اس کے کہ مجبوری کے یا دور دور سے، اس کو عادت نہیں بنانا۔ اسی طرح اہل تشیع کے ساتھ کھانا پینا ان کے برتنوں میں جائز ہے، مگر جس قدر ہو سکے ان لوگوں سے قربت اختیار نہیں کرنی۔ کیوں؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ شیعہ ہوں یا شیعہ کے علاوہ لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ان کے بد اعمال، تو ان لوگوں سے جس قدر ہو سکتا ہے قربتیں نہ بڑھائی جائیں، سوائے اس کے کہ کوئی دائی ہے اور اس کا مقصد دعوت دینا ہے، یا یہ کہ مجبوری کی صورت حال ہے، یا کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو درست ہے، ورنہ ان کو عادت، ان کے ساتھ کھانے پینے کی عادت ہرگز ہرگز نہیں بنانی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اہل تشیع کے جرائم میں سے کہ جیسے ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، آج کی دنیا میں ان دونوں آنکھوں سے
دیکھا بھی ہے اور دو کانوں سے سنا بھی ہے، یا جو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء والقرآن میں، اشیاء و اہل بیت میں، اس طرح دیگر نے علماء نے لکھا اور بتلایا۔ تو جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے اللہ بھی اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، امام برحق، خلیفہ برحق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ عرش والے کے دوست ہیں۔ عمر ابن خطاب کون ہیں؟ رضی اللہ عنہ عرش والے کے ولی اور دوست ہیں۔ عثمان ابن عفان کون ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ مستوی علی العرش کے ولی اور دوست ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ اللہ کی ولیہ ہیں۔ اسی طرح حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ اللہ کی ولیہ ہیں۔ اور ان اللہ کے ولیوں سے کون دشمنی رکھتا ہے؟ خمینی اینڈ پارٹی۔ تو جو اللہ کے ولیوں کا دوست، جو اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کا دشمن ہو اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ والوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے اللہ والوں کے دوست ہوں اور اللہ والے اللہ والوں کے دشمنوں کے دشمن ہوں۔ تو دشمنوں کے ساتھ کیا خیال ہے؟ کھایا پیا جا سکتا ہے، اس سے جتنا ہو بچیں اور گریز کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔